اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ یہ آج کا دن جمعے کا دن ہے اور خاص طور پہ قبولیت کی گھڑیوں کا دن ہے۔ اس دن میں آپ جتنا بھی ہو سکے رب کریم سے مانگیں، وہ بھی مانگیں جو ناممکن لگتا ہے آپ کو۔ انسانی عقل سوچتی ہے ناممکن ہے، لیکن میرے رب کی کن کی محتاج ہے ہر چیز۔ بے شک جب بھی اسے سچے دل سے مانگا جائے تو کبھی بھی کسی انسان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے۔ وہ مانگنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ پریشان ہیں، غربت کی وجہ سے رزق و دولت کی کمی ہے، آمدنی میں اضافہ چاہتے ہیں، یا پھر آپ بے روزگار ہیں تو اچھی جگہ روزگار چاہتے ہیں، یہ عمل آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن مقصد جائز ہو۔ ہر جائز مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو کرنے کے لیے آپ آج کے دن جمعے کے دن کر لیں۔ اگر آپ اس آج کے دن جمعے کے دن نہیں کر سکتے تو اگلے جمعے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ آج صبح سے لے کے رات تک عشاء کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی قید نہیں ہے، کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ اکثیر عمل ہے یہ، جس نے بھی کیا اسی نے فیض پایا۔ یہ صرف رزق اور دولت کی وجہ سے کے لیے نہیں، اگر آپ اولادیں نرینہ چاہتے ہیں یا بے اولاد ہے تو اولاد چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ کسی بیماری کے سبب پریشان ہے، اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ کوئی مقدمہ چل رہا ہے آپ کا، اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ قرض دار ہیں تو قرض اتارنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ مقصد کوئی بھی ہو آپ کا، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے اور اس عمل کو کر لینا ہے۔ بے شک بہت ہی مختصر سا عمل ہے اور بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ اس عمل کو جس نے بھی کیا اسی نے فیض پایا ہے۔ یہ عمل نہایت اکثیر عمل ہے۔ ناظرین، پریشانیاں، غم اور یہ سب تو انسانی زندگی کا حصہ ہے، لیکن ان سب کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ہمارا پوری شفا ہے۔ اس کے ساتھ نماز، 5 وقت کی نماز کی ادائیگی بہت ضروری ہے، جو کہ ہمارے تمام کیا کہتے ہیں نا گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور ہمارے دل کو دلی سکون دیتی ہے۔ اور جب وہ سجدے کی توفیق رب چھین لیتا تو سمجھ لو کہ رب ہم سے ناراض ہے۔ لہٰذا 5 وقت کی نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ آپ نے کثرت سے اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 70 مرتبہ روزانہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس کے فوائد آپ کو جب پڑھیں گے تو آپ کو نظر آتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ کثرت سے نہیں پڑھ سکتے تو 70 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سمندر کی چھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو وہ معاف کر دے گا۔ بے شک وہ بڑا رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، چاہے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو بخشش ہو جاتی ہے، ہماری روح بالکل پاک ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ٹائم ضائع کی بغیر چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی اگر آپ بے روزگار روزگار کی نیت کر لیں، اگر آپ غربت اور مفلسی سے تنگ ہیں اس کی نیت کر لیں کہ اسے نجات چاہتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی آپ کو، اس کی نیت کر لیں۔ نیت کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی، نیت بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی مقصد کی نیت کر لی۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے جو پڑھنا ہے، سب سے پہلے نمبر پہ جو بھی شخص یہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، تمام 7 زمین اور آسمانوں کے، کہ وہ اتنا غنی ہو جاتا ہے۔ بے شک دینے والی ذات میں رب کی ہی ہے، اس کی آنے والی نسلوں تک کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، میں بات کر رہی ہوں، آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے بعد آپ نے فوری طور پہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے، وہ درود جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو پیش کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد کو آپ اپنے انداز میں اسی طرح صرف 11 مرتبہ پڑھ لیں، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پہ پڑھ لیں۔
جب آپ اللہ الصمد 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ اسلام کی بنیاد ہے، اور جو بھی شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ بے شک کلمہ طیبہ کو آپ نے اپنے انداز میں اسی طرح جتنی تعداد میں پڑھنا ہے وہ ہے 100 مرتبہ۔ کلمہ طیبہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح پڑھ لینی ہے آپ نے۔ کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ ایک بار ہو گیا الحمدللہ یا ربی، 2 بار ہو گیا الحمدللہ یا ربی، 3 بار ہو گیا۔ اس کو آپ اپنے انداز میں اسی طرح 41 مرتبہ پڑھ لیں گے، صرف اور صرف 41 مرتبہ، کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے۔ جب آپ یہ 41 مرتبہ پڑھ لو گے تو آخر میں آپ نے پھر وہی درود جو شروع میں پڑھا تھا اس کو پڑھ لینا ہے۔ امید ہے آپ کو وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں پھر وہی درود جو شروع میں پڑھا تھا وہ پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے۔ جس مقصد کی نیت کی تھی اس مقصد کے لیے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے جس مقصد کی آپ نے نیت کی تھی۔ بے شک میں کہتی ہوں یہ وظیفہ کرنے کے بعد اپنے رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، جو ناممکن لگتا ہے وہ بھی مانگ لیجیے گا۔ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، چاہے آپ تھوڑا مانگ لے ہو یا زیادہ، دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے جس مقصد کے لیے آپ مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا ہی اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما لے، اور جو ہم نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین اپنی استطاعت کے مطابق کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو صدقہ وغیرہ دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ بلاؤں آفتوں کو ٹال دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔